بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ FG اسلامک وائس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ تو آج ہم آپ کو ایک شہزادے اور ایک عالم دین کا سبق آموز واقعہ سنائیں گے، ذرا غور سے سنیے گا۔ ایک بادشاہ نے اپنے بیٹے کو تیر اندازی بھی سکھائی، سیاست بھی سکھائی، گھڑ سواری بھی سکھائی، حکومت کے سنبھالنے کے لیے جو کچھ بھی ضروری تھا سب سکھایا۔ پھر خیال آیا کہ میرا بیٹا اچھے اخلاق بھی سیکھے اور دینداری بھی سیکھے۔ تو ایک عالم دین تھے شیخ حسن، ان سے کہا کہ حضرت میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے بیٹے کو محل آ کے پڑھا دیا کریں۔ تو شیخ حسن نے فرمایا کہ اگر تیرے بیٹے کو پڑھنا ہے تو اسے میرے پاس آنا ہوگا، میں نہیں آؤں گا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میں یہی تو دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کیا کہو گے، مجھے آپ کے جیسا ہی خوددار عالم چاہیے تھا۔ پھر بادشاہ نے شہزادے کو حضرت کے یہاں علم سیکھنے بھیجنا شروع کر دیا۔ مسلسل 6 سال شہزادہ پڑھنے گیا اور عام طالب علموں کے ساتھ شہزادے نے بیٹھ کر تعلیم حاصل کی۔ جب اس شہزادے کی تعلیم مکمل ہو گئی، وہ مکمل طور پر فارغ ہو گیا، حضرت نے دین کے حوالے سے اسے ساری چیزیں سکھا دیں۔ تو ایک دن حضرت شیخ حسن نے اس شہزادے کو گھر بلایا، کہا شہزادے کوئی کام ہے، گھر آؤ۔ شہزادہ حاضر ہو گیا۔ جب شہزادہ اندر داخل ہوا تو حضرت نے اندر سے دروازے کی کنڈی لگا لی اور ہاتھ میں درہ لے لیا اور اتنی زور زور سے شہزادے پر درے برسائے کہ اس کے جسم پر نشان پڑ گئے۔ شہزادے نے کہا استاد میری غلطی کیا ہے؟ کہا کہ چپ کر نالائق، غلطی پوچھتا ہے؟ اور پھر مارا۔ جب تھک گئے، پسینے سے سرابور ہو گئے تو دروازہ کھولا اور کہا کہ جا۔ شہزادے نے پھر باہر کھڑے ہو کر کہا حضور آپ ظلم کر رہے ہیں، مجھے بتائیں تو صحیح میری غلطی کیا ہے؟ لیکن کچھ نہیں بتایا۔ شہزادے نے گھر جا کر اپنے باپ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، استاد جی نے ناجائز مارا ہے۔ بادشاہ سمجھدار تھا، کہنے لگا بیٹے، جو قومیں اساتذہ کو کٹگھرے میں کھڑا کرتی ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ انہوں نے کسی وجہ سے ہی تمہیں مارا ہوگا، تیری کوئی غلطی رہی ہوگی جس کی تجھے خبر نہیں ہوگی، استاد جانتے ہوں گے۔ شہزادے نے کہا نہیں، میری کوئی غلطی نہیں ہے، اگر کوئی غلطی تھی بھی تو مجھے بتانا چاہیے تھا، مجھے اتنا مارا ہے کہ میرے جسم پر نشان پڑ گئے۔ بادشاہ نے کہا میں تیرے استاد کو کٹگھرے میں کھڑا نہیں کر سکتا۔ پھر شہزادے نے اپنی اماں سے کہا کہ اماں میرے دل سے بات نہیں جا رہی، میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، استاد نے بلا وجہ مارا ہے، تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد مارا ہے۔ اماں کہنے لگی کہ بیٹا تیرے ابا نے تیرے استاد سے بات کرنے سے منع کر دیا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، وہ بادشاہ سلامت ہیں، میرے بیٹے تو صبر ہی کر لے۔ بیٹے نے صبر تو کر لیا لیکن دل سے بات نہیں گئی۔ 30-35 سال بیت گئے۔ جب بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو شہزادہ تخت نشین ہوا، وہ بادشاہ بن گیا۔ شیخ حسن بھی اب بوڑھے ہو گئے تھے، بھویں سفید ہو کر جھک گئی تھیں، لاٹھی کے سہارے چلتے تھے۔ شہزادے نے بادشاہ بنتے ہی پہلا حکم یہ جاری کیا کہ میرے استاد کو حاضر کرو۔ سپاہیوں سے کہا کہ استاد کو پکڑ کر لاؤ، جیسے بھی لا سکو۔ سپاہیوں نے حکم کی تعمیل کی۔ جب شیخ حسن حاضر ہو گئے تو شہزادے نے کہا استاد جی برا نہ ماننا، آپ بوڑھے ہو، کمزور ہو، مگر میں کیا کروں، آج بھی میرا درد اسی طرح تازہ ہے، جب سوچتا ہوں تو آج بھی زخموں کی جلن محسوس ہوتی ہے، بتاؤ مجھے کیوں مارا تھا؟ تو شیخ حسن رو پڑے، کہنے لگے کہ بیٹا اللہ سے میں نے دعا کی تھی کہ اس دن کے لیے مجھے زندہ رکھے اور وہ دن آ گیا، میں نے آج کے دن کے لیے ہی تجھے مارا تھا۔ شہزادے نے کہا حضور کیا مطلب؟ شیخ حسن نے کہا کہ کتنا عرصہ ہوا تجھے مار پڑے ہوئے؟ شہزادے نے کہا 35 سال۔ شیخ حسن نے کہا آج کیوں بلایا ہے؟ شہزادہ بولا کہ آج میں صاحب اختیار ہوا ہوں تو بلا لیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹے مجھے پتا تھا کہ تو ایک دن بادشاہ بنے گا، اس لیے مارا تھا کہ ناجائز کسی پر ظلم نہ کرنا۔ اگر تو 35 سال تک نہیں بھولا اپنے آپ پر ظلم کو، تو جس کے ساتھ تو ظلم کرے گا وہ بھی قیامت تک نہیں بھولے گا۔ اپنی بادشاہت کے اختیار پر رحم دلی اور عدل و انصاف کے ساتھ قائم رہنا۔ آج تو با اختیار ہوا ہے تو مجھے کٹگرے میں بلایا گیا ہے۔ قیامت کے روز اللہ تمام مظلوموں کو با اختیار کر دے گا، جن پر دنیا میں ظلم کیا گیا ہوگا وہ تمام لوگ با اختیار ہوں گے۔
سارے مظلوم بااختیار ہوں گے اور سارے ظالم کٹگھرے میں کھڑے ہوں گے اور ایک ایک ظلم کا حساب ہوگا۔ یہ باتیں سن کر شہزادہ کھل کے رویا، استاد کی دست بوسی کی، تحائف دی، کہنے لگا رب آپ کا بھلا کرے، آپ نے مجھے صرف علم ہی نہیں سکھایا، تجربہ کرا کے آپ نے ان محسوس کرنا بھی سکھا دیا۔ اور حقیقت یہی ہے کہ ایک دن سبھی کو اس دنیا سے جانا ہے، اور پھر میرا رب جو سب سے بہترین انصاف کرنے والا ہے تمام عالم کو جمع کرے گا اور ہر چیز کا انصاف ہوگا، ہر ظلم کا بدلہ دیا جائے گا اور ہر نیکی کا صلہ دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ظلم کرنے سے محفوظ رکھے اور نیک لوگوں میں شامل فرما لے، آمین۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک اور واقعے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔